وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ کے لیے میں نے کوئی موضوع مقرر نہیں کیا تھا، تو پچھلے چند لیکچر جو تھے ان میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جادو کے متعلق اب سے 3 جمعے پہلے جو میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، جس میں ایک حدیث مبارک یہ بتائی تھی کہ جب بھی کوئی شخص ٹوائلٹ میں جائے، بیت الخلاء میں جائے، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا۔ اور اس کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ جو رفع حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں، جو باتھ روم اور ٹوائلٹ ہوتے ہیں، یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہوتی ہیں، یہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ دعا پڑھ کے باتھ روم میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز جنات آپ پہ اثر نہیں کریں گے، وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اور جب آپ باتھ روم سے باہر نکلیں، ٹوائلٹ سے، لیٹرین سے باہر نکلیں، اس وقت آپ کہیں گے غفرانک۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ تعالی عزیز اس جگہ سے آپ کو جنات کے نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے اوپر ایک سوال آیا ہے کہ اس زمانے میں تو ٹوائلٹ ہوتے ہی نہیں تھے، اس زمانے میں تو باتھ روم ہوتے ہی نہیں تھے، تو جب باتھ روم ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس حدیث کا پھر کیا مطلب بنے گا کہ جی جو بندہ بھی باتھ روم میں جائے وہ پہلے کیا کرے؟ وہ پہلے دعا پڑھے۔ تو جب باتھ روم ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح سے دعا پڑھے؟ میں اس کے متعلق تھوڑی ساری تفصیل آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کہتے کسے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں باتھ روم تھے نہیں تھے، آگے اس کی شکل کس طرح کی تھی وہ ہم الگ سے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو باتھ روم بنیادی طور پہ 3 کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1 پردہ، کہ آپ جس جگہ پہ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کسی اور کی نظر نہ پڑے، پہلا اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا مقصد ہے آسانی، کہ آپ جہاں رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ کو دقت نہ ہو، آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں، پاکیزگی کے ساتھ بیٹھیں اور پاکیزگی کے ساتھ وہاں سے نکل سکیں۔ تیسری اس کی جو وجہ ہے وہ ہے حفظان صحت، کہ وہ جگہ ایسی ہو، دیکھو نا، یہ ایک ناپاک، ہمارے جسم کا ایک ناپاک اخراج ہے، تو اس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ تو آپ وہاں جائیں تو آپ کی صحت خراب نہ ہو، حفظان صحت کے اصول، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے لیے آپ باتھ روم بناتے ہیں، آج بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ پردے کا حساب کتاب جب سے انسان بنا ہے اس کو اپنے پردے کی فکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آپ نے اپنے پردے کا انتظام، اپنی شرمگاہ چھپانے کا انتظام کیا۔ بعد میں ان کی آنے والی اولاد وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ستر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو رفع حاجت کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتے تھے، کوئی درختوں کا جھنڈ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں دوسرے بندے کی نظر نہ پڑتی ہو۔ جس زمانے میں ہم بچے تھے
تو ہمارے دور میں جو آج کے ٹوائلٹ ہیں، آج کی لیٹرینیں، یہ اس طرح سے نہیں تھی، تو ہم کھیتوں میں جایا کرتے تھے. اب کھیتوں میں بھی ایسی جگہ تلاش کرتے تھے، گنے کا کھیت ہے جہاں کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے. آج بھی اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ باہر نکلا ہوا ہے، اس کو رفع حاجت کی، پیشاب کی حاجت ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پہ پردہ ہو. تو پردہ جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے رفع حاجت کے لیے. تو وہ جہاں پہ بھی پردہ ہو، وہ ٹوائلٹ آج کا ٹوائلٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا، وہ پانی نکلا، وہ پانی میں ہر چیز بہا کھیلے گا، آگے سیوریج سسٹم ہے. اس طرح کا نظام یقینی بات ہے اس وقت نہیں تھا. لیکن جو بنیادی چیز ہے پردے والی، یہ پردے والی چیز اس زمانے میں موجود تھی. اور صرف اس زمانے میں نہیں، اگر آپ کا کبھی ٹیکسلا جانا ہو تو ٹیکسلا میں آثار قدیمہ جو کہ بدھ مت کے بڑے شہر تھے، بڑی آبادی تھی ان کی اس زمانے میں، سکندر اعظم نے بھی وہ جگہ فتح کی. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جولیاں جگہ ہے، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی پہاڑ کی چوٹی پہ. مجھے بہت دفعہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. وہ جو جولیاں یونیورسٹی تھی اپنے دور کی، یہ تقریباً 3000 قبل مسیح کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی 3000 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں وہاں پہ یونیورسٹی تھی. اور وہ یونیورسٹی کن کے لیے تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ جو اس زمانے کے بادشاہ، شہزادے اور علاقوں کے سردار تھے، ان بچوں کو تربیت دینے کے لیے انہوں نے وہ یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی. ابھی 3000 سال پرانے اور 2000 سال، یہ 5000 سال پہلے. آپ اندازہ کیجئے کہ 5000 سال پہلے وہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود تھی. آپ جو ہی اس جولیاں کے کھنڈرات میں یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے داخل ہونے کے تھوڑا ایک سائیڈ پہ آپ ہوں تو اندر بہت بڑا ایک ہال ہے. اب چھت تو اس کا گر گیا ہوا ہے، چھت نے اس کی دیواریں ہیں، لیکن ان دیواروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر چھت بھی تھی. وہاں پہ اس پوری کی پوری 4 دیواری کے اندر ایک سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، جس طرح یہ سوئمنگ پول ہے ہمارے ساتھ، یہ اس بچے نے بنایا. وہاں پہ پورا ایک سوئمنگ پول ہے. 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم آج شہروں میں، ہم اپنے کلبوں میں یا ادھر جاتے ہیں تو وہاں پہ آج سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ سوئمنگ پول اس زمانے میں انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا تاکہ وہ شہزادے ہیں، نازک مزاج ہیں، ان کا کوئی نہانے شانے کو دل کرے تو وہ ادھر آ جائیں. اس سوئمنگ پول کے ساتھ آپ نکلیں گے تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ان کا سائز تقریباً 4 فٹ بائی 4 فٹ کا ہے. وہ کمرے کس لیے ہیں؟ جنہوں نے کپڑے بدلنے ہیں وہ ان میں کپڑے بدل کے آ جائیں. ابھی یہاں پہ بھی آپ کسی سوئمنگ پول میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے کپڑے بدلنے کے لیے چھوٹے کمرے بنے ہوئے. کسی جگہ پہ بھی آپ ہاں یہ ہے کہ کسی کا کوئی لیول کچھ اور ہوگا، کسی کا معیار کچھ اور ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، بڑے مہنگے ہیں، کوئی اچھی اچھی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اندر وہ ایگزاسٹ فین لگے ہوئے ہیں، کوئی بالکل سادہ ہے. وہ فرق ضرور ہے. لیکن اس زمانے میں بھی انہوں نے پردے کے لیے یہ سارے کا سارا انتظام کیا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے آ کے کپڑے بدلنے ہیں وہ کہاں جائیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، جا کے وہاں پہ کپڑے بدلیں اور آ کے سوئمنگ پول پہ غسل کریں. جب وہ سوئمنگ پول سے فارغ ہو جائیں واپس جائیں، جا کے پھر اپنے کپڑے بدلیں اور ادھر آ جائیں. پھر آپ اس میں ایک سائیڈ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کچن نظر آئے گا، پورے کا پورا ایک سٹور نظر آئے گا جہاں پہ ان کا کھانا پکتا. اس کے ساتھ ان کے ٹوائلٹ اس زمانے کے حساب سے بنے ہوئے، ان کے بیت الخلا رفع حاجت کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں. یہ میں 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو تقریباً 1450 سال پہلے کا ہے. یہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں ان کے وہ ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے، ان کے لیٹرین بنی ہوئی تھی، اور ان کے اخراج کا باقاعدہ ایک نظام تھا. وہ آج کے نکاسی کے انتظام جس کو آپ سیوریج سسٹم کہتے ہیں، یہ سیوریج سسٹم کی طرح نہیں تھا، لیکن اس کی کچھ اور شکلیں تھیں اس زمانے میں بھی. تو اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں
کہ یہ آج کی بات نہیں، اس زمانے میں بھی باتھ روم تھے، اور حدیثوں میں ایک حدیث بھی ملتی ہے غسل کے اوپر تو بے شمار حدیث ہیں غسل کے اوپر، کہ آپ غسل خانے میں پردے میں غسل کیا کرتے تھے، اس کے اوپر تو بہت حدیثیں. ایک حدیث مبارک ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باتھ روم تھا، آپ کو آواز دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے فارغ ہو کے تو پھر باہر نکلتا ہوں. تو اس زمانے میں بھی تھے. لیکن یہ تو صرف میں نے ایک، چونکہ سوال کرنے والے کا سوال تھا تو میں نے تفصیل بتا دی. اصل میں اس سے مراد کو یہ نہیں کہ آپ چار دیواری میں جا رہے ہیں تو اس چار دیواری میں آپ نے داخل ہوتے ہوئے یہ کہنا ہے نہ. اگر آپ کھیت میں جا رہے ہیں تو جب آپ نے کھیت میں رفع حاجت کے لیے جانے کا ارادہ کیا ہے اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بات سمجھ آ گئی میری؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے بند باتھ روم میں جانا ہے، جس طرح ہمارے گھروں میں آج کل ہیں اس میں جانا ہے، تو آپ نے باتھ روم کے اندر جا کے نہیں یہ دعا پڑھنی، یہ تو اللہ کا نام ہے. ٹوائلٹ کے اندر تو آپ نے یہ نام نہیں لینا، آپ نے اندر جا کے نہیں پڑھنا، آپ نے باہر یہ کہنا ہے. باتھ روم جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کھلے کسی جگہ پہ جانا ہے، آپ کا کھیت میں کسی میں جانا ہے، ارادہ کیا، آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ اٹھیں، اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث آپ پڑھ لیں. جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو آپ کہے غفرانک. بالکل ایسے ہی جس وقت آپ نے بند باتھ روم میں جانا ہے یا ٹوائلٹ میں جانا ہے تو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک. یہ اس دروازے سے باہر آپ نے کہنا ہے، اندر جا کے نہیں کہنا، باہر کہنا. اسی طرح جس وقت آپ نے باتھ روم سے نکلنا ہے غفرانہ کا کہنا ہے، تو جب آپ باتھ روم سے نکلیں گے تو آپ کہیں گے غفرانہ کا. تو یہ چیز ایک مد نظر رہے. دوسرا ایک چیز میں، یہ ہم نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی مریض یا عمر رسیدہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کرسی استعمال کر سکے. تو یہ جو اشارے پہ نماز ہوتی ہے، اشارے کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ یا ویسے بیٹھ کے، اس میں کچھ ہمارے دوستوں کو غلطی لگتی ہے. تو میں نے کہا میں اس کی بھی تفصیل بتا دوں، آپ کو بھی زندگی میں ضرورت. میں ابھی بیمار تھا، میں اشارے سے نماز پڑھتا رہوں، ہسپتال سے گھر آیا ہوں تو گھر آ کے بھی کچھ دن میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا رہوں. تو یہ جو کرسی پہ نماز پڑھی جاتی ہے یا ویسے اشارے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا دھیان سے سنیے، یہ کسی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. وہ یہ، جب ہم کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح بھی میں بیٹھا ہوں، اس میں یہ میرا قیام جو میں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، جس میں سورت فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، دوسری سورت اس کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ جو کھڑے ہو کے آپ پڑھتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے. یہ جو میرا بیٹھنا ہے اس طرح سے، چونکہ میں کھڑے نہیں ہو سکتا، میرے میں ہمت نہیں ہے، اسی لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ جو میرا اس طرح بیٹھنا ہے یہ میرا قیام ہے، یہ میرا قیام ہے. اب قیام کے بعد میں نے رکوع میں جانا ہے. اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے میں نے ہاتھ یہاں پہ رکھے اور میں نے جھکنے کی، جتنا کہ میں تھوڑا سا جھکنا چاہتا ہوں یا جھک سکتا ہوں اتنا تھوڑا سا جھکا، یہ میرا رکوع ہو گیا. اب میں نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، میں کھڑا ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے سجدے میں جانا ہے. اب سجدے میں جاتے ہوئے ہمارا گمان یہ ہے کہ جس وقت تک ہم ہاتھ آگے نہ کریں اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. مثلا میں نے دیکھا ہے ہمارے کئی لوگ ہاتھ یوں کر لیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، یہ غلط ہے. ہاتھ آپ نے یوں نہیں کرنے، ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، اپنے گوڈے پہ ہی، جہاں پہ آپ نے پہلے رکھے، جس طرح آپ نے رکوع میں رکھے تھے اسی طرح آپ نے رکھنے ہیں ہاتھ یہاں پہ. اور یہیں پہ جتنا آپ رکوع میں جھکے تھے اس سے تھوڑا سارا زیادہ آپ سجدے کے لیے جھک جائیں. اگر آپ رکوع کے لیے اتنا جھکے ہیں، سجدے کے لیے آپ اتنا چلیں.
ٹھیک. تو یہ جو ہم ہاتھ آگے نکالتے ہیں سجدے کے وقت، یہ ہاتھ نکالنے غلط ہیں. یہ آپ نے ادھر ہی اپنے گھٹنوں پہ رکھنے اور گھٹنوں پہ رکھ کے آپ سجدہ کریں گے، اور سجدے 2 دفعہ جس طرح سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہہ کے پھر آپ واپس آئیں گے، واپس آ کے دوبارہ سجدے میں جا کے پھر آپ اس طرح واپس آئیں گے. تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. قیام آپ کا یہی ہے، جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا قیام ہے. اس کے بعد جس وقت آپ نے نماز پوری کر لی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کی نماز ہوگی. یہ کرسی پر نماز پہ. اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو زمین پہ بیٹھ کے جس طرح آپ اتحیات بیٹھتے ہیں اس طرح آپ بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی مریض ایسا ہے جو اتحیات نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ زین موبائل 2 منٹ چھوڑ دے. جب آپ اتحیات بیٹھیں گے، جس طرح اتحیات بیٹھتے ہیں اس طرح آپ زمین پہ بیٹھیں گے. اگر آپ اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ چوکڑی لگا کے بیٹھ جائیں. اللہ نے آسانی دی ہے. آپ کو تنگ کرنے کا کوئی اس نے مطلب پروگرام نہیں بنایا ہوا، کوئی نیٹ ورک نہیں پھیلایا ہوا کہ آپ کو تنگ کرنا ہے. آپ کی آسانی کے لیے پہلے آپ سنیں کہ جس طرح آپ نے اتحیات بیٹھ کے نماز پڑھنی، اتحیات کی طرح 2 زانو آپ بیٹھے ہوئے. 2 زانو بیٹھنے کے بعد آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، قیام آپ نے مکمل کر لیا. اب آپ نے رکوع جانا ہے تو بالکل اسی طرح اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، اور اگر آپ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جس طرح نفلوں میں آپ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں اس طرح سے آپ رکوع کریں گے. اور رکوع کرنے کے بعد پھر آپ جس طرح عام نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کریں گے. لیکن اگر آپ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ کر سکیں تو جتنا کا آپ ہلکا سارا سجدے کے لیے رکوع کے لیے جھک سکتے ہیں جھکیں، اور اس کے بعد رکوع سے تھوڑا سا زیادہ سجدے میں اس طرح سے. اگر میں نے رکوع یہاں پہ کیا ہے تو سجدے کے لیے میں اتنا چلا جاؤں گا. اگر آپ میں سجدے کی پورا سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے دونوں سجدے کر کے واپس آ کے اور نماز. اور اس میں بھی ہاتھ آپ نے یوں گھٹنوں سے آگے نہیں لے کے جانے، آپ نے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ گوڈوں پہ اس طرح سے ہی رکھنے ہیں. یہ والی جو شکل ہے یہ ان کی ممنوع ہے، یہ غلط ہے. یہیں پہ آپ سجدے میں یوں چلے جائیں گے. اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، 2 زانو نہیں بیٹھ سکتے، کوئی پاؤں میں مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ 4 زانو بیٹھ جائیں، جس طرح چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں. جس طرح خادم بیٹھا ہوا ہے یہ چوکڑی لگا کے، یہ کاشف بیٹھا ہوا ہے یہ چوکڑی لگا کے بیٹھنا ہے، اس کو 4 زانو کہتے ہیں. آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں. اب اس طرح بیٹھ کے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سجدہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں 4 زانو بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بیٹھ کے سجدہ کرنا میرا خیال ہے عام حالت میں سجدے سے زیادہ تکلیف ہے. اس طرح سجدہ زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے آپ اس میں اپنے ہاتھ گوڈوں پہ رکھیں اور رکوع کریں، اور رکوع کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے تو جس طرح سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہیں، آپ کا سجدہ ہو گیا. واپس آئیں دوبارہ اسی حالت میں جا کے پھر آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہیں گے تو آپ کا دوسرا سجدہ بھی ہو گیا. اب آپ واپس بیٹھیں اور واپس بیٹھ کے اتحیات پڑھیں اور آپ کی نماز مکمل ہوگی. اس کے بعد ایک چیز اور وہ ہے تیمم. تیمم کے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے. تیمم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی باقی امتوں پر جو فضیلت بیان کی ہے ان میں ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ آپ سے پہلے کسی امت کو تیمم کی اجازت نہیں تھی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ کو اور مجھے یہ اجازت ہے کہ ہمیں پانی نہ ملے، ہم وضو نہ کر سکیں تو ہم کیا کریں؟ تیمم کر لیں۔ یہ آپ کی باقی امتوں کے اوپر فضیلت ہے، یہ ہماری فضیلت ہے باقی امتوں پر۔ باقی امتوں کو اس کی اجازت نہیں تھی تیمم کی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ اگر ان کا وضو نہیں ہے، اگر غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی ہے اور پانی نہیں ہے، آپ اس کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو جو وضو کے لیے آپ نے تیمم کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی، اب مٹی سے مراد کیا ہے؟ کوئی ڈھیلا مٹی کا ہو، یہ مٹی پڑی ہوئی ہے، یا آپ جس جائے نماز کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس جائے نماز کے اوپر آپ ہاتھ ماریں، اگر اس میں سے مٹی اڑتی ہے، مٹی نکل آتی ہے، تو یہ بھی مٹی کے حکم میں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس میں سے مٹی نکلتی ہے تو پھر یہ بھی مٹی کے حکم میں ہے۔ کوئی دیوار ہے، بڑی پکی ہے، صاف ستھری ہے، لیکن اس کے اوپر مٹی کے ذرات لگے ہوئے، مٹی کے ذرات لگے ہوئے، آپ اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے تو وہ بھی مٹی کے حکم میں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں کے دونوں بازو کونیوں تک یہ کپڑا اٹھا لیا، یوں ہاتھ مارا مٹی پہ، یا مٹی والا کوئی کپڑا ہے یا دیوار ہے، اس کے اوپر ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے یہ دایاں ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ، یہ کرنے کے بعد دوبارہ مٹی پہ ہاتھ ماریں، اور جتنی جگہ پہ آپ وضو کے لیے منہ دھوتے ہیں اتنے پہ آپ ہاتھ مار دیں۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا، آپ کا وضو والا، آپ وضو والی حالت میں آ گئے۔ اتنے کے ساتھ آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک آپ کو پانی نہ ملے۔ جیسے ہی آپ کو پانی میسر آ گیا اس وقت آپ کا تیمم ختم ہو گیا، اب آپ نے وضو کرنا ہے اگلی کوئی نماز پڑھنے کے لیے۔ جو آپ پیچھے نمازیں پڑھ چکے ہیں تیمم کے ساتھ، وہ آپ کی نمازیں مکمل ہو گئی، اس کے لیے آپ کو دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی کوئی نماز پڑھنی ہے تو جب پانی آپ کو میسر آ گیا، پانی مل گیا، تو پانی ملنے کے بعد اب آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ نے وضو کر کے اگلی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل تھے، ان کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ پانی دے۔ نعرہ تحقیق، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ ترتیب میری یا میرے ابا جی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ میں نے نہیں دی، میرے بزرگوں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی، حضرت امام ابو حنیفہ نے نہیں دی، یہ ترتیب اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ نعرہ تحقیق۔ ہاں جی، اس کے متعلق کوئی کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کڑی ٹھیک ہے، ٹائم ٹھیک ہے، ٹائم ٹھیک ہے اس کا؟ اچھا اچھا، تو آپ کے ذہن میں تو سوال کوئی نہیں ہے، چلیں ہم انہی باتوں میں سے ایک بات اور آگے چلاتے ہیں۔ وہ ہے، میں نے جادو کے متعلق کچھ چیزیں بتائی تھیں، اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ ہم جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو بڑے آسان طریقے بتائے تھے۔ میں نے اس دن حدیث مبارک پڑھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سر سے لے کر پاؤں تک پھیرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ یہ سیاستہ میں بہت دفعہ یہ حدیث مبارک آئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معمول پہ کتنی پختگی کرتے تھے۔ یہ ذرا سنیے، جس وقت آپ
आखिरी बीमारी में थे जिसमें आपका विसाल मुबारक हुआ, उन दिनों में भी आप पे ज़ोफ आ गया, तो उस ज़ोफ की वजह से आप अपने हाथ चेहरे पे नहीं फेर सकते थे। आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे फरमाया कि आयशा, तुम ये तीनों सूरतें पढ़ के मुझे दम करो। हजरत आयशा से फरमाया कि तुम मुझे दम करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपने यही 3 सूरतें पढ़ी और 3 सूरतें पढ़ के अपने हाथों पे दम किया और अपने हाथों पे दम करके अपने हाथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर सर से लेकर पांव तक फेरे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये कितनी अहम चीज है कि आखिरी वक्त में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल जारी रखा। अगली बात भी सुनिए। दूसरी हदीस में यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फिर कहीं दम करने लगी तो आपको ख्याल आया, आपने अपने हाथों पे दम करने की बजाय हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे दम किया और आपके हाथ मुबारक उठा के तो आपके जिस्म मुबारक पे फेर दिए। और उसकी वजह क्या बताई, जरा वजह भी सुनिए। ये कहते हैं ना कि इन लोगों को इश्क रसूल का वो दौरा पड़ा हुआ है, दौरा नहीं पड़ा हुआ। जरा सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि पहले तो आपने दम किया था, अपने हाथों पे दम करके हाथ फेरे थे, अभी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे दम करके हाथ फेर रही हैं। तो आपने फरमाया आपके हाथ मेरे हाथों से ज्यादा बरकत वाले हैं, आपके हाथ मेरे हाथों से ज्यादा बरकत वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके जिस्म पे फिरने वाले हाथ आपके अपने होने चाहिए। तो आपने उनके हाथों पे दम किया और सरकार के हाथ आपके पूरे जिस्म पे फेरे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इसकी इतनी ताकीद कि आखिरी वक्त में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामूल नागा नहीं किया। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इस मामूल को पक्का करें अपने घरों में। आप पहले और आखिर में इसके दुरूद पाक पढ़ लिया करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको सुन्नत समझते हुए 3 दफा, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम को नहीं है, और तकरीबन हर मुसलमान को ये 3 सूरतें याद हैं, वो पढ़ें और अपने हाथों पे दम करें फजर की नमाज के बाद भी और मगरब के बाद भी। बुजुर्गों ने इसके 3 फायदे बताए 3 सूरतों के, और वो फायदे कौन कौन से हैं? नंबर 1, जो शख्स ये पढ़ता होगा उसके ऊपर जिन जादू असर नहीं करेगा, पहला असर। दूसरा ये कि उसके ऊपर नजर और हसद, नजर लग जाती है ना, हसद भी असर करता है, तो हसद और नजर, इससे वो बंदा महफूज रहेगा। और तीसरी चीज, अगर कोई बंदा ये पढ़ने वाले को चोरी छुपे बैठ के, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं थड़ा दे के, चोरी छुपे मारने की कोशिश करेगा तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर उसको कोई चोरी छुपे जहर लगाता है, जहर देता है, वो जहर उस पर असर नहीं करेगा। ये 3 सूरतें इन 3 चीजों का इलाज है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जिन जादू से बचने के लिए, नजर से बचने के लिए सबसे पहला काम ये करें। साढ़े को तवीज भी ले लिया करो, आखिर साड़ी भी तो रोजी पानी चलना है ना, वो भी लिया करो। ये नहीं मैं कह रहा कि साड़ी रोजी बंद करो, वो बिल्कुल लो, लेकिन जो सरकार ने फरमाई इस पे जरूर अमल करें। मेरी बात समझ आ रही है? इस पे दूसरा, जिन्नात का मैंने पहले भी आपको बता दिया है। बाथरूम में आप जाते हैं तो पहले क्या पढ़ें? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ वल खबाइस। जब बाहर निकलें तो बाहर निकल के कहें गुफरानक। अब इसके साथ आप बाथरूम में, जो सरकार ने फरमाया कि बैतुल खला एक ऐसी जगह है जो कि जिन्नात के डेरे की जगह है, यहां जिन्नात ठहरते, तो हर घर में बाथरूम। पहले एक जमाना था लोग बाथरूम घर से मतलब अलग, सोने वाले कमरे से अलग बनाते थे, सोने वाले कमरे कहीं हैं, बाथरूम किसी और जगह पे बना हुआ है। अब ये हो गया है कि जिस कमरे में हम सो रहे हैं उसको हम कहते हैं अटैच्ड बाथ। अभी हर घर में जिस जगह पे आपका सोने वाला कमरा है उसके साथ आपका बाथरूम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोने वाला कमरा जिन्नात की नजरों में है।
जिन्नात की नजरों में हुआ ना वो। असलम ने बनाया, इसका मैंने घर देखा, इसने बाथरूम अलग बनाए, पता नहीं अब इसको क्यों ख्याल है, इसने ये हदीस पढ़ी थी या क्या था, इसने अपने बाथरूम अलग बनाए हुए। अभी भी जो बंदे नए घर बना रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने बाथरूम अलग बनाएं। कमरे जहां पे आपके हैं सोने वाले, किचन है वगैरह वगैरह, जो कुछ है आप बड़ा खूबसूरत बनाएं, लेकिन बाथरूम नहाने वाले भी और टॉयलेट भी ये उनसे अलग किसी जगह पे, घर के मतलब उन कमरों से अलग एक जगह साफ सुथरे से बना दें, बड़े अच्छे बनाएं, लेकिन उनसे अलग बनाएं। एक से ज्यादा बना लें, आपको भी आसानी होगी, बाकियों को भी। घर में अगर आपके, अभी मेरा घर है उसमें 6 बाथरूम है, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं अपना घर कल को बनाऊं, ये तो मुझे बना बनाया मिला है। अगर मैं अपना घर खुद बनाऊं तो मैं उस 6 की बजाय 4 बना लूं, मेरे लिए 4 भी बहुत है, लेकिन ये अलग बनाएं ताकि जिन्नात की नजरों में ना हो। उसके बाद इंतहाई आसान, जब आपको अगड़ाई आए, जब आपको अंगड़ाई आए, जमाई आए, उबासी आए, उसको रोकने की कोशिश करें। सरकार ने फरमाया कि जब आप जमाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, मुंह खोलते हैं, तो शैतान आपके पेट में दाखिल, ये सही हदीस सुना रहा हूं, इनमें कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, आपके पेट में दाखिल होके अंदर बैठ के वो हंसता है। तो जब शैतान और जिन आपके पेट में चला गया है, हमें आके आप कहते हैं जी कि साढ़े ते जादू हो गया, भाई शैतान तो अंदर बैठा हुआ है और हमने खुद उसे अंदर बुलाया हुआ है, खुद बुलाया ना उसे। तो सरकार ने फरमाया पहली कोशिश ये करे कि आपका मुंह खुले, आगे हाथ रखें ताकि वो अंदर ना जाए। पहली कोशिश ये करें कि आप उबासी को रोक सकें, जोर लगा के कोशिश करें कि उबासी ना ले, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं अपने बस में होती, तो उस वक्त क्या करें, हाथ आगे रख लें। कितना आसान सा काम। तो ये सारी चीजें बड़ी आसान सी जिन्नात से बचने वाली हैं और जादू से बचने वाली हैं, ये आप इन चीजों से बचने। एक चूंकि और भी नमाजी आ गए, मैं बता रहा था कि जब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो उसमें 1-2 गलतियां हमारे कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने वाले लोग वो करते हैं। वो ये कि जब आप रुकू करते हैं तो हाथ आपने गोडों पे रखे, जिस तरह मैंने अभी अपने घुटनों पे हाथ रखे हुए ये रखे, और थोड़ा सारा झुका, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, और मैं वापस आया अल्लाहु अकबर कह के, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के। अब मैंने सजदे में जाना है। अब सजदे में जाने के लिए मुझे आम तौर पे लोग यूं करते हैं, अल्लाहु अकबर, मेरा ख्याल है उनके ज़हन में ये होता है कि शायद हम हाथ जमीन पे रख रहे हैं, हो सकता है ऐसी बात हो, तो ये करना गलत है। आपने अपने हाथ गोडों के ऊपर ही रखने हैं, घुटनों के ऊपर ही रखने हैं, और यहीं पे रुक के जितना आप रकू में झुके थे उससे थोड़ा सारा ज्यादा सजदे के लिए, सिर्फ फर्क डालने के लिए कि ये आपका रकू था और ये आपका सजदा था, सिर्फ इतना फर्क डालने के लिए आपने यहां पे हाथ रखे और थोड़ा सा यूं जाके, तो गोडों के ऊपर आपने हाथ रखने से आगे हाथ नहीं लेके जाने, यहीं पे आपने पढ़ना। तो अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए, मुझे भी आसानियां अता फरमाए। हम अभी जरा मिल के जिक्र करते हैं चंद मिनट, और जिक्र करने के बाद फिर जिन दोस्तों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, बुलंद आवाज से, जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु
الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے جمعے کے لیے میں موضوع بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک امر ایک نہی۔ امر کہتے ہیں کام کرنے کو، جو کرنے والے کام ہیں، اور نہی کہتے ہیں وہ کام جو نہیں کرنے۔ تو جو نہیں کرنے کام، ان کو اگر آپ سارے کی ساری تفصیل قرآن پاک کی حدیث میں پڑھیں تو آپ کو وہ 5 حصوں میں اس کا خلاصہ نظر آتا ہے کہ وہ 5 کام ہیں جو نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے، ان کا غلط استعمال نہیں کرنا، جو اللہ رسول نے ان کا حکم دیا ہوا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 شہوت، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 لالچ، نمبر 4 حسد، اور نمبر 5 تکبر۔ آپ اس دنیا کی کوئی برائی لے لیں، کوئی گناہ لے لیں، وہ ان 5 میں سے کسی ایک کے اوپر یا 2 کے اوپر یا 5 کے اوپر آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے جمعے سے ہم ان 5 میں سے سب سے پہلا شہوت، کہ یہ کس طرح سے ہمارے اوپر شیطان اس میں سے حملہ کرتا ہے اور ہم اس میں سے کیسے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے جمعے ہم اس پہ کریں گے۔ آگے باری باری اسی طرح سے اس جمعے سے یہ جو جمعہ گزرے گا اس سے اگلے پہ کریں گے غصے پہ، اس کے بعد اسی طرح باقی 5 جمعے انشاءاللہ اس میں اگر بیچ میں کوئی اور موضوع نہ آیا تو انشاءاللہ ان کے اوپر میں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ تھوڑا علمی ذوق رکھتے ہیں وہ اپنا پڑھ کے آئیں، اپنے ذہن میں سوال بنا کے آئیں۔ ہو سکتا ہے میں وہ چیزیں بتاؤں جو آپ نہیں پڑھ کے آئے۔ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے سے ایک چیز اپنی کلیئر کرنی، اس کا مقصد ایک اور بھی ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی چیز رہ گئی اس موضوع کے متعلق، آپ اپنے سوال میں وہ ڈال دیتے ہیں، باقیوں کا اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک، میں درود شریف کا ایک ایک کلمہ پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے دہراتے جائیں گے، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پہ۔ یہ تصور کرنا ہے کہ ہم آپ کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھے ہیں اور جو درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمید صاحب عمر یاد آج کا کی ٹھیک ہے نا، آج کا ہے کوئی پروگرام؟ کوئی نہیں
آ جا نہیں میں کہوں نا کوئی اعلان شلان کوئی اعلان تو چلیے اعلان وہ تو یہی ویسے اعلان ہی تو کرنا محلے ہی پتہ ہی کیسے